کے پڑھتا ہے تب بھی جائز ہے۔ لہذا کوئی کسی کو پابند نہیں کر سکتا، اب یاد رکھیے، کوئی کسی کو پابند نہیں کر سکتا کہ آپ کھڑے ہو کے ہی ضرور پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، چونکہ بیٹھ کے پڑھنا بھی جائز ہے۔ لہذا جس کا ذوق چاہے تو کھڑے ہو کے پڑھے اور جس کا جی چاہے بیٹھ کے پڑھے، مگر بیٹھ کے پڑھنے والا کھڑے ہو کے پڑھنے والے کو برا نہ کہے اور کھڑے ہو کے پڑھنے والا بیٹھ کے پڑھنے والے کو برا نہ کہے۔ یہ ایک دیانتداری کے ساتھ اور یہ ایک محتاط اور اعتدال والا راستہ ہے، یہ منہاج القرآن نے امت کو دیا ہے۔ منہاج القرآن نے آج پوری، اب دیکھیں کہ فرقہ واریت کتنی عروج پر ہے، کتنی عروج پر لوگ باہم دست و گریباں ہیں، ان معاملات میں الجھے ہوئے ہیں۔ اب میں اسی سے آپ کو ایک مسئلہ اور بھی سمجھاتا ہوں۔ نماز کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، کئی لوگ بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں، کئی لوگ پست آواز سے کرتے ہیں۔ حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو ہم تو صرف پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام طویل ذکر فرماتے ہیں، پورا ذکر آیا ہے، پورا ذکر بلند آواز سے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام جب بلند آواز سے ذکر کرتے تھے تو ذکر کی آواز سن کر میں سمجھ جاتا کہ نماز مکمل ہو گئی۔ بچے تھے، تھوڑے چھوٹے تھے، اس لیے وہ لیٹ ہو جاتے تو وہ کہتے کہ میں نماز جب ذکر بلند آواز سے ہوتا تو اس سے مجھے پتا چلتا کہ نماز مکمل ہو گئی۔ اب یہاں حضور شیخ الاسلام نے ایک بڑی اہم بات ہمیں سمجھائی، انہوں نے فرمایا کہ جہاں اونچی آواز سے ذکر ہو رہا ہو، لوگ معمول ہو کرتے ہوں اونچی آواز سے، وہاں آپ جو بھی شامل ہوں وہ بھی اونچی آواز سے کر لیا کریں، اور جہاں کہیں اونچی آواز سے نہ ہو رہا ہو وہاں خام خواہ ایسا کوئی پنگا نہ ڈالیں، بلکہ خود جہاں آہستہ آواز سے ذکر کرتے ہوں وہاں آپ بھی آہستہ آواز سے کر لیں۔ تو یہ اعتدال والا رویہ ہے، معتدل رویہ ہے۔ لہذا اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ جہاں درود و سلام کھڑا ہو کے لوگ پڑھ رہے ہوں وہاں بیٹھے رہنا بے ادبی ہے۔ یاد رکھیے، جہاں پہ لوگ درود و سلام کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوں وہاں بیٹھے رہنا بے ادبی ہے، اور جہاں سب لوگ بیٹھے ہوں وہاں تنہا بندہ کھڑا ہو جائے تو یہ بھی خلاف ادب ہے۔ لہذا یہ ایک اعتدال والا رویہ ہے۔ تو لہذا اللہ پاک نے اپنے محبوب پر درود و سلام کے لیے نہ کسی وقت کی قید رکھی، نہ کسی خاص شکل کی قید رکھی، اور نہ کسی زمانے کے ساتھ اس کو مقید کیا، بلکہ اس کو اوپن رکھا، کوئی جس طرح میرے محبوب پر درود پڑے اسے قبول ہے۔ اور آخری ایک بات اور پھر ایک حدیث پاک کہ باقی عبادات، نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، اب نماز پڑھتے ہیں، ہم میں سے کوئی شخص بھی نہیں جانتا کہ ہماری نماز قبول ہوگی، کسی کو یقین نہیں، اچھا گمان کرنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے اللہ پاک کے ساتھ، مگر کوئی شخص یقین کامل سے نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز قبول ہو گئی ہے۔ مگر درود ایک ایسا عمل ہے کہ وہ ہر حال میں قبول ہوتا ہے، کسی حال میں رد نہیں ہوتا، کسی حال میں رد نہیں ہوتا، یعنی وہ قطعی القبول ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، کہ یا اللہ اپنے نبی پر صلاۃ بھیج، تو صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ صلاۃ کا معنی ہے رحمت بھیجنا، صلاۃ کا ایک معنی ہے قرب عطا کرنا، صلاۃ کا ایک معنی ہے ذکر بلند کرنا، صلاۃ کا معنی ہے برکت دینا۔ تو اب ان میں سے کون سی چیز ہے جو اللہ اپنے محبوب کو نہیں دے رہا؟ جب ہر چیز اللہ نے اپنے محبوب پر رحمتیں دینا تو کیا بات ہے، حضور کو سراپا رحمت بنا کے بھیج دیا، اور پھر قرب، جہاں جس مقام پہ